نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو تنہا سب کے مسائل کو حل کر دیتا ہے اور سب کو رزق پہنچانے کا ذمہ اپنے لیے ہوا ہے. حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو شاہکار انسانیت سید الرسل سید الانبیاء
سرور کونین آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انگنت الاعداد سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین کرام پر، خیر القرونی کرنی کے مصداق جو بھی ہیں ان سب کے لیے رحمت و برا سلام ہے۔ حضرات، آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ اسلامی سال کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ قدر و منزلت والا مہینہ رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بہت بڑا فضل کیا، ہم پر یہ بہت بڑا کرم کیا کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ حضرات، یہ ماہ مبارک برکت والا مہینہ، اس کے اندر سب سے بڑا حکم جو دیا گیا ہے انسانیت کو، مسلمانوں کو، وہ یہ ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ حضرات، شرعی لحاظ سے روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر وہ چیز جسے اللہ رب العزت نے انسان پر حلال کیا ہے، اس چیز کے استعمال سے، اس چیز کو کھانے سے رک جانا، وہ کام کرنے سے رک جانا، اور یہ مسلمانوں کا ایک اہم ترین امتحان ہے۔ حضرات، آخر شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ایسا رہنے کا، روزہ رکھنے کا، بھوکا رہنے کا، ایک طویل وقت بھوکا رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت بڑے ہی مشفق ہیں انسان کے ساتھ، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، بڑے ہی رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت انسان کے ساتھ، اور بالخصوص کلمہ گو مسلمان کے ساتھ، اور مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت انتہائی شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ امتحانی مرحلہ دیا ہے، یہ رمضان المبارک جو آیا ہے، یہ روزہ رکھنا، یہ بھوکا رہنا، اس کی کوئی نہ کوئی تو فضیلت، کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ
اس کی فضیلت کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ حاضرین مجلس، عبادات میں سے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ سب سے افضل عبادت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی گزرنے والی امتوں سابقہ امتوں پر بھی اس کے روزے فرض کیے تھے۔ روزے کا مقصد، یہ فرض کرنے کا مقصد مسلمان کو متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، اللہ رب العزت کا قریب تر انسان بنانا ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان، تقوی کیا ہے؟ کون سی چیز انسان کو متقی بنا دیتی ہے، پرہیزگار بنا دیتی ہے، اللہ رب العزت کا دوست ولی بنا دیتی ہے؟ کون سی چیز؟ وہ یہ ہے کہ اپنے بنانے والے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کے بتائے گئے تمام کے تمام احکامات پر عمل کیا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی بات پر عمل کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور جن سے اللہ رب العزت روکتا ہے ان چیزوں سے رک جاتا ہے، یہ چیز انسان کو متقی بنا دیتی ہے، پرہیزگار بنا دیتی ہے، تقوی والا انسان بنا دیتی ہے۔ یہ چیز انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کا ولی بنا دیتی ہے، دوست بنا دیتی ہے۔ حضرات، اگر غور کیا جائے، شریعت کے اندر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو انسان کی بخشش، جنت میں داخلے اور درجات کی بلندی کا باعث بنایا ہے، بلندی کا سبب بنایا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے انسان بلندی پاتا ہے، جنت کے اندر اس کو داخلہ ملتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمان کے لیے، بلکہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بینیفٹ رکھا ہے کہ جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی کام نہیں کیا وہ نیکی والا، ابھی سے اس کا اجر لکھنا شروع کر دو۔ اور اگر گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، تو قلم کو نہ اٹھاؤ، جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا تب تک اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر، مسلمانوں پر، بالخصوص مومنوں پر، مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ایک بہت بڑا بینیفٹ رکھا ہے، بہت بڑی آسانی ہے۔ حضرات، آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ روزے کی یہ جو بھوکا رہنا ہے، یہ ایک وقت، ایک لمحہ، لمبا وقت، ایک طویل وقت جو بھوکا رہنا ہے، ہر چیز سے اجتناب کرنا ہے، پانی جس سے انسان زندہ رہتا ہے، پانی جو انسان کے ہر وقت کی غذا ہے، اس کو چھونا تک نہیں، اس کو پینا تک نہیں، اس کو نظر انداز کر دینا، یہ اتنا لمحہ جو ہے صبر کا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ آخر یہ بھوکا رہنا ہے انسان نے، مسلمان نے، تو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اسی مسئلے پر بات کریں گے۔ حضرات، روزہ جو ہے، یہ جو بھوکا رہنا ہے رمضان المبارک کے اندر، روزہ جسے روزہ کہتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کئی طریقوں کے ساتھ انسان پر انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان آدم کی اولاد جو ہے خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کرتا ہے،
لیکن ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلی روایت رکھتا ہوں اپنے آج کے خطبہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے بھائیوں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، کس لیے؟ ایمان و احتسابا، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے، واحتسابا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اجر پانے کے لیے، اللہ رب العزت سے اس کا انعام لینے کے لیے، نیکی کے لیے۔ من صام رمضان، اس لیے نہیں کہ جان بوجھ کر کسی سے پوچھا کہ تو نے روزہ رکھا ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ یہ مجھ سے پوچھے کہ تو نے رکھا ہے تو میں اسے بتاؤں گا ہاں میں نے روزہ رکھا ہے، تو بلے بلے ہو جائے کہ یہ بھی روزہ رکھتا ہے روزے دار۔ اس لیے نہیں، ایمان و احتسابا، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ثواب کے نیت سے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی نیت کے بدولت کہ اس کا ارادہ کیا ہے، ایمان و احتساب، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، بھائی اللہ رب العزت سے اجر پانا چاہتا ہے، روزہ بھوکا رہ رہا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات، آج انشاءاللہ صرف اور صرف روایتیں ہیں یا احادیث، نبی اللہ قرآن مجید کی آیات یا احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے دوسری حدیث، پہلی حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ ایمان اور احتساب، ایمان کی مضبوطی اور ثواب کی نیت سے جو روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے افطار تک، مغرب کی اذان تک بھوکا رہتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ دوسری حدیث، رمضان کے روزے سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، سال بھر کے گناہ۔ سال میں انسان پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے، سال کیا دیکھیں ہم تو ایک گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم تو ایک دن میں ایک گناہوں کی لمبی قطار کھڑی کر دیتے ہیں، ایک لائن لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، ہمارے رجسٹر بڑھ رہے ہوتے ہیں گناہوں کی قطار سے۔ کبھی کسی کو غصے سے بلا لیا، کبھی کسی کو گالی دے دی، یا کسی کو تم کہہ کر، بڑے کو تم کہہ کر بلا لیا، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا رہی، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی، کسی کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی، یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اندر سے واقف ہے بھائی، ہر بندہ اپنے اندر سے۔ کسی نے سلام کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم سے بھول سے جواب نہیں نکلا، یا ہم دیکھ رہے ہیں کسی کام میں مصروف ہیں، ہم سے فرصت نہیں ملی کہ وہ کام چھوڑ کر اس کا جواب دے دیں۔ ساری کی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں اور دن میں ہمارے ساتھ یہ موقع بنتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ انسان اس شخص کو کہا گیا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ سب سے بہترین انسانوں کو غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرات، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے
پچھلے سارے کے سارے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں، دن میں 5 نمازیں اسلام نے مقرر کی۔ ایک نماز سے بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز تک جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اس سے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، وہ جو جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کا دوبارہ اپنے گھر میں آ کر سر کو جھکانے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس نماز سے اور پچھلی نماز کے درمیان جو وقت ہے، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ والجمعہ الی الجمعہ، آج کا جمعہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جب اگلا جمعہ ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، اس پورے ہفتے کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے وہ جمعہ آ کر دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی کی ہے، یہ مسلمانوں کو یہ پیکج فراہم کیا ہے اللہ رب العزت سے لے کر۔ تیسری جو ہمارے موضوع کے مطابق اس حدیث کے اندر بات ہے اور اہم بات ہے، ایک لمبے عرصے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان الی رمضان مکفران ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک وقفہ ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں دوسری نماز پڑھنے سے وہ وقفے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اندر جو 7 دن ہے اس میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اگلا جمعہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعینہ، اسی طرح رمضان الی رمضان، بندہ ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، جب 1 سال بعد اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کو ایک اور مہینہ رمضان مبارک کا فراہم کرتا ہے، جب وہ اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے اللہ رب العزت اپنے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے سارے کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، اذا اجتنب الکبائر، کبیرہ گناہ نہ کیے، صغیرہ گناہ معاف کر دیے۔ کچھ بندے اسی حدیث کا الٹ لیتے ہیں، سارا سال مسجدوں کی طرف آتے نہیں ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے سارے روزے بھی رکھتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک برکت مہینہ ہے، اس مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں کے ساتھ، لیکن کچھ لوگوں نے اسی چیز کو مقصد بنا لیا ہے کہ ایک رمضان کے روزے رکھیں گے، اگلے سال پھر رمضان کے روزے رکھیں گے، پچھلے سارے کے سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جو فرض ہوتا ہے وہ کبائر کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم پورے سال میں فرض چھوڑتے ہیں، فرضی حکم چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے، تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ سارا سال اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو مت سوچئے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں نماز پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں یہ ساری نمازیں معاف کر دی جائیں۔ نماز کی کوئی معافی نہیں۔ ہاں تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم پریشان ہو کہ میں نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی، تمہیں دکھ ہے اس بات کا، تو ایک کمرے میں چلے جاؤ، اکیلے تنہا بیٹھ جاؤ، تنہائیوں میں کائنات کے رب کے سامنے سر کو جھکا لو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں۔ وہ ابھی 1-2 دن پہلے ایک دوست ہے، وہ فیس بک چلا رہا تھا، فیس بک پر کسی نے پوسٹ کی، وہ پتہ کیا پوسٹ؟ اس نے کہا عید الفطر پر ہمارے کچھ نمازی اغوا ہو گئے تھے، عید الفطر پر ہمارے کچھ نمازی اغوا ہو گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے روزے کو پھر مسجد میں آ کر مل گئے، ہم نے دیکھا وہ مل گئے، وہ مل گئے۔ یہی بات ہے، ہم رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آ کر 12 گھنٹے 18 گھنٹے مسجد میں گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے جتنا وقت روزہ ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا وقت ہوتا ہے، اسی لمحہ ہم مسجد میں نظر آتے ہیں،
मगरिब की जो ही अज़ान होती है सभी रोजा खोलते हैं, अफ्तारी करते हैं, चलो भी अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में। तरावी के वक्त कोई भी नजर नहीं आता, गिनती के चंद 8 या 10 लोग होते हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे, हम कहाँ गिर गए हैं? हमने शरीयत का मजाक बना लिया, हमने शरीयत को अपने अशारों पर अपने इशारों पर चलाना शुरू कर दिया। हम अपनी मर्जी से इस्लाम को चला रहे हैं, अपनी मर्जी से शरीयत को चला रहे हैं, जो दिल में आता है वो कर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। इस बात की अगर पूछ हो गई तो क्या कहें? किसी को कोई भी परेशानी नहीं, कोई ये नहीं देखता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर इनाम रखा है रोजे का, किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का इनाम रखा है, किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद के साथ मोहब्बत करने का, ताउन करने का इनाम रखा है। वो इस चीज की तरफ नहीं देखता। हाँ, साल में 2-3 महीने आते हैं, रमजान मुबारक का महीना। मैं सच्ची बात करूंगा, मुझे पता है मेरी बात से कई लोगों को दुख होगा, मैं मालूम हूँ। जब तक मैं मिंबर रसूल पर खड़ा हूँ, मुझे कोई भी हक बात बयान करने से नहीं रोक सकता, मैं किसी की परवाह नहीं कर सकता। जब मिंबर रसूल से उतर जाऊं तो हर कोई मुझसे बदला ले सकता है। भाई साहब, मैं सच्ची बात करने लगा हूं। एक रमजान मुबारक का महीना है कि जिस महीने में हम अपने अल्लाह को याद करते हैं, जिस महीने में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। एक रमजान मुबारक का महीना है। दूसरा रबीउल अव्वल का महीना है, नाते तिलावतें लग पड़ती हैं। तीसरा शोबान के महीने के 3 दिन है, वो दरमियान के 3 दिन है जिन्हें हम बाबरकत समझते हैं। उन दिनों में हम तिलावतें, रोजे, अल्लाह ताला की कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नाते पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। इनके अलावा पूरा साल हमारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की तरफ ध्यान ही नहीं होता। कोई दाढ़ी कटवा रहा है, कोई बालों के स्टाइल बनवा रहा है, कोई शलवारों के स्टाइल बनवा रहा है, कोई ड्रेसिंग के स्टाइल बनवा रहा है। क्या हो रहा है? ये इस्लाम का मजाक हो रहा है, ये शरीयत का मजाक हो रहा है, ये इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने पर राजी नहीं है। हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पसंद नहीं है। अगर हमें पसंद होता तो कभी हम अपने चेहरे से ये सुन्नत रसूल न उखाड़ कर फेंकते। मेरे महबूब ने तो दाढ़ी रखी, मेरे महबूब ने तो लिबास अपना इस्लामी बनाया था, उनका तो लिबास आला था, लोग उनकी मिसालें देते हैं। जब हम उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते तो भाई ये दिखलावे की मोहब्बत छोड़ दें कि रोडों पर निकल के लोगों को परेशान करना शुरू कर दें। ये दिखलावे की मोहब्बत है कि इंसानियत को परेशान कर दें। हम बस इतना जानते हैं कि सड़कें कैसे बुरा करनी है, हम इतना जानते हैं कि लोगों को रुकावटें कैसे डालनी है, हम इतना जानते हैं कि नारे कैसे गला फाड़ फाड़ कर लगाने हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम उनकी बात पर अमल करेंगे तो कुफर हमसे डरेगा कि ये भी उनके नक्शे कदम पर है। आज भी ये वही मुसलमान है। अगर हमने इनको छेड़ा या इनके किसी भी शायर पर, किसी भी इनकी निशानी पर हमने हाथ उठाया तो ये हमारे सर कलम करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उनको इस बात का खौफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है इस मुसलमान का और उस मुसलमान का जमीन आसमान का फर्क है जो आज से 1400 साल पहले उनको पता। ये जिस तरह के हम मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम मस्जिद के अंदर खड़ा हूं, मिंबर रसूल पर खड़ा हूं, सच्ची बात करने लगा। ये जिस तरह के हम मुसलमान हैं ना, अगर अबू जहल देखता कि ऐसा भी मुसलमान हो सकता है तो वो कलमा पढ़ने के में जरा भी शर्म महसूस ना करता, वो कलमा पढ़ लेता। तो अगर वो देखता कि ऐसा भी मुसलमान हो सकता है तो वो कलमा पढ़ने में जरा भी देर ना करता कि कलमा भी पढ़ लो, फिर जो मन में आए वो भी कर लो। वो जरा देखना, उसे पता था, उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसे पता था कि मैंने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम पर अमल करना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़ों को पूरा करना होगा। वो देखता था सहाबा के अमल को कि वो हर वो काम से रुक जाते हैं जहां शरीयत रोकती है, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम उन कामों को छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं। हमारे कलमा पढ़ने वाले कई शराब नोशी भी करते हैं, कई शराब नोशी करते हैं। किन किन का बंदा नाम, कई ऐसे काम है जिनको शरीयत ने सरासर मना करने का हुक्म दिया कि इन कामों पर ना चलो, वो काम करते। शरीयत ने कहा 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं रहना। हम रहते हैं,
سال سال تک ہماری دشمنیاں چلتی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے۔ دشمنان دین کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا، وہ تو گستاخانہ کھا کے بنائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے یہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا، انہیں پتا ہے۔ حضرات ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا، ہمیں شریعت اسلامیہ کی طرف واپس لوٹنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک خوشگوار زندگی جئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب رات کو سوئیں تو ہمارا دل ہمیں تھاپیاں دے، سو جا آج تم نے بڑے اچھے کام کیے، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رات کو سوتے وقت کبھی ہمارا دل ہمیں ایسی تھاپی نہیں دیتا، لیکن جب دل دے گا تب ہمیں یہ معلوم ہوگا، تب آپ جان لیجیے گا کہ آج کا دن آپ کی زندگی آپ کی جو زندگی اسلام پر چل رہی ہے، آج کا دن آپ کا سب سے اہم ترین اور اعلیٰ۔ اگر آپ کا دل رات کو سوتے وقت تمہیں کہے نا کہ آج کا دن تم نے صحیح اسلام کے مطابق گزارا ہے، اب تو چین کی نیند سو جا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آج کا دن واقعی یہ کہیں۔ لیکن سب اپنے اندر سے واقعی ہے بھائی، ہم اپنے اندر سے واقعی ہے، ہم اپنے اندر سے کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس رات ہم سوتے ہیں تو سوتے وقت یہ خیال نہیں آتے یار وہ کام کر لیا تھا، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یار وہ کیا تھا پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا۔ ہر بندے کی یہ یاد ہے، ہر بندے کی، ہر بندہ رزق کے لیے رو رہا ہے، ہر بندہ دولت کے لیے رو رہا ہے، ہر بندہ مال کے لیے رو رہا ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے تو تم شریعت پر عمل کرو، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کے قدم، ان کے نقش قدم یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر ہم شریعت کے کاموں پر صحیح سے عمل کریں گے اللہ رب العزت ہمیں رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ لیکن ہمارا ان چیزوں کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، ایک طرف ہم شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، ایک طرف ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے، سنتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جو داڑھی کے وال کٹواتے ہیں نائی کے پاس جا کر، یہ سنت رسول جو ہے وہ پتہ نہیں کس روڑی پر پھینکتا ہوا، کس گٹر میں پھینکتا ہوگا، کس قدر ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں ہمیں سکون مہیا نہیں ہو رہا۔ کیسے ہوگا سکون مہیا؟ کیسے ہوگا؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین اسلام کیا ہے، جنہوں نے مانا ہی نہیں ہے، ان سے بندہ کیا کرے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اقرار کیا کم از کم انہیں تو خیال کرنا چاہیے، کم از کم انہیں تو خیال کرنا چاہیے کہ کس قدر انعام رکھے اللہ رب العزت نے روزے کے لیے۔ یہ بھوکا رکھنا، یہ انسانیت کو، یہ اس لیے نہیں کہ تم بھوکے رہو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ روزہ رکھنے کا یہ جو کہا گیا ہے اس کے پیچھے بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک سال کے پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کا کہا ہے، لیکن ہم کچھ لوگ ہیں ہم روزہ بھی نہیں دیتے، ہٹے کٹے جوان، تو ان سے پوچھا جائے تو پتا کیا کہتے ہیں، او یار مزدوری کرنی ہے، گھر کی دئیے پھر بنا کے روزہ رکھ کے نہیں کام ہوتا۔ اور صحابہ اکرام کے روزہ رکھ کر بدر کے مار کے لڑا کرتے تھے، اور 313 تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا تو 1000 کے لشکر کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، کائنات کے رب نے آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے، روزہ رکھ کے میدان جہاد میں جایا کرتے تھے اور اس چیز کو پسند سمجھا، رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ کس لیے کہ ہم فردی روزے رکھیں گے، اللہ رب العزت کو منائیں گے۔ آج ہم کچھ لوگ روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، پتا کیا فضیلت؟ ایک بندے کو خواب آتا ہے، ایک بندے کو خواب، اس کو خواب میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں اور میرا ساتھی میدان جہاد میں گئے ہیں، ایک شہید ہو گیا، کہتا ہے ایک شہید ہو گیا، دوسرا اس کے 1 سال بعد ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد عام جو بندے کی موت ہوتی ہے اس حساب سے اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن
شہید سے پہلے 1 سال بعد اس دنیا سے جانے والا، ایک آخری موت پانے والا، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ لیکن شہید کے تو رتبے ہی بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا قطرہ خون کا بعد میں گرتا ہے، جو میری راہ پر جان لینے کے لیے نکلتا ہے، اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے اس کے نام جنت کر دی جاتی ہے۔ لیکن 1 سال بعد والا جنت میں کیسے چلا گیا، معاملے کو اٹھاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی ایک بڑی، اس کے اندر ہمارے جو یہ بات کی ہے نا میں نے، اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے اندر خدائی ہے، ہمارے من میں کوئی سوال آئے نا تو ہم کسی عالم یا فقیر سے نہیں پوچھتے، ہم کسی عالم یا فقیر سے نہیں پوچھتے کیا عجیب شرم آئے گی، وہ اسلام تعلیم حاصل کرنے میں کیا شرم رہی، وہ صحابہ کرام کے خواب، یہ خواب آیا سمجھ میں نہیں آیا، نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ میں اس کا علم حاصل کر کے جاؤں۔ آقا علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی آ رہا ہے بڑا پریشان، پوچھا کیا بات ہے، سارا ماجرا سنا کہ اللہ کے نبی شہید ہونے والا بعد میں جنت میں گیا، 1 سال بعد عارضی موت مرنے والا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ حالانکہ شہید کا رتبہ آپ نے بتایا ہے، مقام جو آپ نے بتایا اس لحاظ سے تو شہید نے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی جو شہید تھا اس کا مقام اپنی جگہ پر، اس کا رتبہ اپنی جگہ پر، اس کے مقام اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، لیکن جو 1 سال بعد اس دنیا سے چلا گیا اس کو جنت پہلے ملی۔ وہ کیوں؟ کہ اس کی زندگی میں ایک اور رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا تھا، اس نے اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے، 1 سال بعد جنت میں پہلے چلا گیا شہید سے پہلے، اور پورے سال کی نمازیں پڑھی تھی۔ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے بر وقت، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے بر وقت، پتہ نہیں، فکر ہی نہیں، کسی قسم کا ڈر ہی نہیں، خشیت ہی نہیں اپنے اندر۔ اصل میں ہمیں تو محبت ہے ہی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اصل میں ہمیں محبت ہے ہی نہیں، ہم صرف زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، اور دعوے کرنے کے لیے ہیں، ہم صرف دعوے کرتے ہیں۔ ہمیں محبت اگر ہوتی تو کائنات کے رب کی قسم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے سارے کے سارے جسم کو محبوب علیہ السلام کے جسم کے مطابق بنا دیتے۔ اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم اپنے لباس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنواتے۔ اگر ہمیں محبت ہوتی، جو کسی سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اس چیز سے واقف ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ممکنہ یہ کوشش ہوتی ہے میں اس کے رنگ میں رنگ جاؤں، جیسا وہ ہے میں ویسا بن جاؤں۔ لیکن دیکھیے ہم کس قدر محبت، کس طرح کی محبت کرتے ہیں۔ ناپ توڑ میں کمی ہم کرتے ہیں۔ جتنی قومیں جن کو عذاب ملا، جتنے ان کے اعمال تھے، قوم لوط ہے، بغیرتی ان کے خون میں بچی ہوئی تھی، اور دوسری قومیں کوئی ناپ توڑ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، کوئی سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، کوئی توحید کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مبتلا ہوئی عذاب میں۔ آپ ایمانداری سے اپنے اندر جان کر دیکھیے، جتنی چیزیں، جتنی وجہ سے، جس وجہ سے وہ قومیں ایک جرم کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی، آپ اپنے اندر جان کر دیکھیے کیا ہر وہ عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ ناپ توڑ میں کمی ہم کرتے ہیں بھائی، ناپ توڑ میں کمی ہم کرتے ہیں، سنتوں کا مذاق ہم اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سنتوں کا مذاق ہم اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ مانگو تو کائنات کے رب سے مانگو، وہ اکیلا ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو کچھ بدتر انسان، بدبخت انسان وہ ہے، شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں بس اللہ ہی اللہ کرتے جا رہے ہیں، بس اللہ ہی اللہ کرتے جا رہے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ مذاق اڑایا جائے،
مذاق اڑایا جا رہا ہے. سنتوں پر عمل ہم نہیں کرتے، سنتوں پر عمل ہم نہیں کرتے، احکامات پر عمل ہم نہیں کرتے، قرآن کو سینے سے ہم نے نہیں لگایا، اس کو گلاب میں لپیٹ کر گھروں میں خوبصورت الماری بنا کر اس کے اندر سجا کر رکھ کر اس سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا بھائی صاحب جب تک اس کو کھول کر پڑھا، جب تک اس کو کھول کر پڑھا نہ اس پر عمل نہ کیا، آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیا آپ کو تجارت کے طریقے ملیں گے؟ جب تک آپ نے شریعت کو نہ کھولا، تحقیق نہ کی، جب تک آپ نے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہ پڑھا، ان کو نہ دیکھا، جب تک آپ نے قرآن مجید کے ترجمے کو نہ پڑھا، میں گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم ہے، ہماری تجارت میں نفع نہیں آ سکتا. نفع تو ملے گا لیکن وہ ہمیں اس دنیا میں ہی نفع ملے گا، وہ نفع ہمیں کل قیامت کے دن سوال کا جواب دینے پر مجبور کر دے گا. جو نفع آج ہم کما رہے ہیں، جو منافع ہم کما رہے ہیں اپنے طریقوں سے، وہ منافع کل قیامت کے روز ہم سے سوال پوچھنے کا سبب بنیں گے. اور اگر سوال پوچھا گیا تو کس میں ہمت ہے کائنات کے رب کے سامنے جواب دے سکتا؟ کس میں ہمت ہے؟ صحابہ کرام کا ہر وقت یہی حال ہوا کرتا تھا، نبی علیہ السلام سے ہر وقت یہی بات کی گزارش کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی کچھ ایسے عمل بتا دیجئے کہ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر سوال و جواب کے جنت میں چلیں گے. اللہ رب العزت کے سوال کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ کیسے نہیں پائے؟ صحابہ کرام کی یہ تڑپ ہوا کرتی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نیک ولیوں کی یہ تڑپ ہوا کرتی ہے. لیکن آج ہمیں کوئی خوف ہی نہیں، آج ہمیں کوئی خوف ہی نہیں. آج ہم اپنی مرضیوں کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ شریعت کو رچا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو دل میں آیا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر روڈوں پر نکل کے یہ کہتے ہیں کہ فرانس نے یہ کر دیا، اسپین نے یہ کر دیا، اور تم کرنے کا موقع ہی کیوں دیتے ہو؟ تم کیوں ان کو یہ بتاتے ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں یہ ڈر نہیں کہ ہم نے اگر بات کی یہ ہمارے اندر سے گزر جائے گے؟ کیوں ان کو ڈر نہیں؟ کیوں ان کے دلوں سے روب نکل گیا ہے جو روب کائنات کے رب نے بدل میں ان کے دلوں میں ڈالا تھا؟ کیوں ان کے دلوں سے یہ روب نکل گیا؟ خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ، اسلام کے کمانڈر جن کو کہا جاتا ہے. روم فرانس جس کے دم پر ناچتا تھا اس وقت، روم مغرب کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اس کے سامنے اکیلے جا کر کھڑے ہو گئے. اسلام ایمان کی قوت تھی ان کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے صحیح معنوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے. یہ جو عمل روزہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھے، جذبہ ایمان بھی تھا. تو روم کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے اور رومی کہتے ہیں کہاں چلے اکیلے جا رہے ہو مسلمان؟ اور کہاں کس کی راضی ہے؟ کس طرف جا رہے ہو اکیلے؟ ادا ہے کہ آج چوری کر تاریخ بھاگتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا ہی میٹھا ہے اور ہمیں خون پینے کی عادت ہے. آج ہے کسی میں یہ جذبہ؟ آج ہے یہ کسی میں جذبہ؟ آج ہے کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت؟ آج اگر محبت ہے تو ان کو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے بتلا دیجیے کہ ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم نے ان کی سنتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. ہم کو وہ بات کرتے ہی تب ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ سو چکی. رات ہم نے موقع دیا، یہ ہم سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن، یہ ہم سے سوال ہوگا. امی عائشہ ہمارا گریبان پکڑے گی کہ تم تو ہماری وراثت کے حقدار تھے، اور مسلمانوں ہمارے بعد لا الہ الا اللہ کے پرچار کرنے والے تم تھے. صرف مولویوں کو
نشانہ بنانے سے کچھ نہیں ملے گا. بلغوا انی ولو آیا پوری انسانیت کے لیے ہے, پوری مسلمان قوم کے لیے ہے کہ جس کے بعد بھی تھوڑی سی دین کی بات ہے اس پر حق ہے کہ وہ آگے پہنچائے. یہ پوری قوم جواب دہ ہوگی. اپنی ایسا گریبان اگر پکڑ لیا, اگر پوچھ لیا تو ہمارے بعد تم نے کیا عبادت کی ہے ہماری, لوگ کیوں ہمارے خلاف باتیں کرتے رہے, تو ہم کیا جواب دیں, کیا جواب دیں؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پاؤں تلے روندا ہے, تو کیا